اللہ اکبر۔ تیسری کمانڈ، وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، اور قریبی رشتہ داروں کو بھی اپنے مال میں سے حق دو، اور مسکینوں کو بھی، وابن السبیل اور مسافروں کو بھی، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور مال کو اڑاتے مت پھیرو، فضول خرچی مت کرو۔ تو سب سے پہلے کہا قریبی رشتہ داروں کا حق ہے۔ کیوں؟ سب سے زیادہ جیلسی فیکٹر رشتہ دار ہوتے ہیں۔ اکثر آپ دیکھیں رشتہ دار یہ جادو ٹونا کروا دیتے ہیں، غیر کبھی نہیں کرواتے، وہ سب سے زیادہ حسد کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری انسٹنکٹ پر سٹرائک کیا ہے کہ سب سے پہلے رشتہ داروں کو دو اپنے مال میں سے، زکوٰۃ ہو، صدقہ خیرات ہو، سب سے پہلے رشتہ دار حقدار ہیں، اس کے بعد مسکین غریب لوگ، اور اس کے بعد وابن السبیل اور مسافر بھی۔ آج کل بھی بڑا امیر آدمی بھی کوئی ہے، اس کی جیب کٹ گئی سفر کے دوران، تو ظاہر ہے بیچارہ مفلس ہے، اور بسا اوقات مسجدوں کے اندر ایسے لوگ اپیل کرتے نظر آتے ہیں۔ تو کرنا یہ چاہیے کہ ان کو ساتھ لے جائے، اور جہاں انہوں نے جانا ہے گاڑی کا ٹکٹ لے کے، اور کنڈکٹر کو بتا دیں کہ اس نے اپیل کی تھی تو یہ میں ٹکٹ خرید کے اس کو دے رہا ہوں، یہ نہ ہو یہ واپس کر کے پھر بھاگ جائے پیسے لے کے، تاکہ پکا ہو تو پتہ چل جائے۔ تو مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان پر مال خرچ کرو، اور مال کو اڑاتے مت پھیرو، فضول خرچی میں مال نہ لگاؤ کہ شادی بیاہ کے موقع پر یا اور مواقع پر فضول مال کو خرچ کر دینا۔ ایک تو ہے ضرورت کے تحت خرچ کرنا، اور ایک ہے 1.5 لاکھ روپے کی لائٹنگ کروا دی۔ اب 1.5 لاکھ روپے کی لائٹنگ ہوگی، اسی سیٹ کا جو ایک ملازم ہے اس کی بچی شادی کی عمر گزار چکی ہوگی، وہ مال کی وجہ سے اس کی شادی نہیں کر سکا ہوگا، اس کے دل پر کیا چھریاں چلیں گی؟ پھر جب اس کو موقع ملے گا تو وہ سیٹ کے پیٹ میں چھرا گھوم کر اس کا مال لے کر بھاگے گا۔ کیوں نہیں بھاگے گا؟ آپ اس کی انسٹنکٹ کے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فضول خرچی مت کرو۔ کیوں؟ آگے بات، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان تو تیرے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ شیطانوں کے بھائی ہیں، ظاہر ہے شیطنت پھیلے گی اور لوگوں میں دشمنی اور حسد کی آگ بھڑک اٹھے گی۔ جب ایک سیٹ جو ہے وہ لاکھوں روپیہ بیٹی کی شادی کے اوپر لگا دے گا صرف لائٹنگ کے اوپر، تو ظاہر ہے کہ غریب لوگوں کے دلوں پر تو چھریاں چلیں گی۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ ترجوها، اور اگر تم خود بھی امیدوار ہو غربت کی وجہ سے اپنے رب کی رحمت کے، کہ تمہارے پاس مال نہیں ہے کسی غریب کو دینے کے لیے، اور تم خود اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ مال دے، تم خود بھی مفلسی کے حال میں ہو، تو پھر کیا کرو؟ فَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا مَيْسُورًا، تو مانگنے والے کے ساتھ بات نرمی کے ساتھ کیا کرو، اچھی بات اس کے ساتھ کر لیا کرو، بجائے جھڑکنے کے، جس طرح ہمارے پنجاب کے کلچر میں ہوتا ہے۔ جی ناصر تو اٹا کٹا ہو کے منگنا ہوا ہے، بھاگ جا ادھر سے، اتنی تیری صحت ہے جا کے مزدوری کر۔ ہاں واقعی صحیح ہے، اس کو پیار محبت کے ساتھ سمجھایا جائے، لیکن اس طریقے سے نہیں، سائل کو جھڑکنا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی معذور ہے آنکھوں سے یا پاؤں سے یا ہاتھوں سے، تو وہ شرعاً بھیک مانگ سکتا ہے، جائز ہے اس کے لیے۔ لیکن اگر کوئی ایز اے پروفیشن اس کو اڈاپٹ کیے ہوئے ہے، تب بھی ہمیں اس کی حالت نہیں پتا، اس کو پیار اور محبت کے ساتھ سمجھائیں۔ اور الحمدللہ آپ نے مال نہیں بھی دینا تب بھی اللہ کے اس حکم پر تو عمل کریں۔ اور میں پوری کوشش یہی کرتا ہوں، کوئی فقیر ہے جتنا مرضی غصہ آیا ہو، اس کو کہتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ آپ کی مصیبت دور کرے، اس کو دعا دے دیجئے بس۔ اگر مال نہیں دینا، آپ جو اس کو 4 سلواتیں سنوا رہے ہیں اور اس پر جملے کس رہے ہیں، یہ آپ کس کھاتے میں؟ آپ مال نہیں دے سکتے تو خاموش ہو جائے، یہ غیر اخلاقی حرکت کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تم خود بھی مال کے امیدوار ہو تو بات احسن طریقے سے کر لیا کرو۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ نہ باندھ لو، یعنی بہت کنجوس نہ ہو جاؤ۔ وَلَا تَبْسُطْهَا، اور نہ اپنے ہاتھوں کو بہت کھول دو کہ سارا مال ہی لوٹا دو۔ كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور اس کے بعد جب یہ ہاتھ کھول کر سب کچھ خیرات کر دو اللہ کی راہ میں، اس کے بعد پھر پشیماندہ ہو کر درماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ کہ میں یہ کیا کر چکا، نیکی گلے پہ گئی میرے۔ اور یہ اکثر ہوتا ہے، کتنے لوگ ہیں ان کو جب تقوی کا اور پرہیزگاری کا ہیضہ ہو جاتا ہے، پھر مولوی بھی ایسا چکر چلاتے ہیں اس کو کہ پورا مکان جو ہمارے نام لکھتے ہیں، ہمارے مدرسے کے نام، ہماری پارٹی اور جماعت اور ہماری فلاں چیز کے نام لکھ دو۔ اور لوگ کیا کرتے ہیں، پورا مال، جی میں نے اپنا سارا مال
وصیت کر دیا فلاں مدرسے کے لیے، فلاں این جی او کے لیے. اسلام اس کو کنڈیم کرتا ہے کہ سارا مال نہ لٹا دو، اللہ کی راہ میں دو، لیکن نہ بہت کنجوسی کے ساتھ اور نہ بہت زیادہ دل فراغی کے ساتھ، درمیان کا راستہ. اور اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی نشانی بتائی ہے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 67 میں، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. ہمارے نیک بندے نہ تو کنجوس ہیں اور نہ فضول خرچ، اس کے درمیان رہتے ہیں. نیک بندوں کی نشانی ہے. اور یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا کہ یہ چیز منع ہے، قرآن پاک میں ہے اور حدیث شریف میں تو اتنی سختی کے ساتھ تلقین آئی. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اتنا بیمار ہوا کہ مجھے خدشہ ہوا کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا. حالانکہ وہ اس وقت فوت نہیں ہوئے، اس کے بعد بھی 50 سال تک تقریباً زندہ رہے. فتح مکہ کے موقع پر کہتے ہیں بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے آئے. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش ہے کہ میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں. اب ذرا اسلام کا فلسفہ سنیں، ٹرو فلسفی آف اسلام. تو یا رسول اللہ میں اپنا سارا مال خیرات کر دوں اللہ کی راہ میں؟ فرمایا نہ. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2/3 مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں؟ فرمایا نہ. پھر عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، آدھا اولاد کے لیے چھوڑتا ہوں؟ فرمایا نہیں. پھر انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں 1/3 مال خیرات کر دیتا ہوں، 2/3 اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر مرتا ہوں. تو بڑی مشکل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی اور پھر ساتھ ہی ارشاد فرمایا اے سعد تم سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دو، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ مال چھوڑ کر مرو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد وہ لوگوں سے مانگتی پھرے. دیکھا کیسی نیچرل بات کی ہے. ادھر کیا کرتے ہیں جناب، آئے دن اخبار میں رپورٹ آئی ہوتی ہے جی میں اپنی اولاد کو آگ کرتا ہوں. اسلام میں ماں باپ اپنی اولاد کو مال سے آگ نہیں کر سکتے، قطعاً نہیں کر سکتے، کیونکہ مال کا اصل مالک تو اللہ ہے اور اس نے سورۃ النساء کے دوسرے رکوع کے اندر وارث کے لیے حق رکھ دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہ تو کنجوس ہو جاؤ اور نہ ہی فضول خرچ. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور ان کو دیکھ رہا ہے. یہ بات ساتھ کیوں آئی تیسری کمانڈ کے اندر؟ بعض اوقات کسی غریب کی حالت دیکھ کے انسان کے اوپر یہ خیال گزرتا ہے کہ یار اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے کیوں رکھا ہے، پتہ نہیں، اور ترس کھاتے کھاتے پتہ نہیں بعض اوقات بندہ شاید اللہ سے شکوہ اور شکایت کر دے. تو اس چیز کو کنڈیم کیا جا رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے تنگ کر دیتا ہے اس کو پتا ہے کس کو کتنا رزق دینا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ڈیوائن وزڈم سے جو اس نے ڈیسٹنی کسی کی مقرر کر دی ہے رزق کے حوالے سے، وہ اس کو بہتر پتا ہے. تم ٹینشن نہ لو، کسی کو مال دے کر ازمایا، کسی سے مال لے کر ازمایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں. لہٰذا کبھی بھی کسی غریب کے بارے میں یہ خیال نہ آئے کہ اللہ نے اس کو غریب کیوں رکھا. بس یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال اس سے لے کر ازمایا اور مجھے مال دے کر ازمایا، دیٹس آل، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اللہ اکبر.